نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا کے گروہ نے ایمان قبول کیا، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ اور ایک گروہ نے کفر کیا، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ وَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ تو ہم نے ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے تھے ان لوگوں کے خلاف جو ان کے دشمن تھے، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ تو یہی ایمان والے غالب آ کر رہے۔ سورۃ الصف کی تفسیر چل رہی ہے، 28واں پارہ، آدھا 28واں پارہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت آدھے پارے کے بعد کی چل رہی ہے۔ اس کا ایک رکوع بھی ہو گیا ہے، یہ دوسرا رکوع ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم دنیا میں تجارت کرتے ہو اور تجارت کے ذریعے پیسے کماتے ہو، تو اس پیسے سے تم اپنے آپ کو پالتے ہو، اپنی راحت و آرام کا سامان کرتے ہو، مکان بناتے ہو، بال بچوں کو پالتے ہو، بال بچے بیمار ہوتے ہیں دوا دارو کرتے ہو، ان کی ہر ضرورت اس تجارت سے تم پوری کرتے ہو، اور سکون اطمینان حاصل کرنے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے تم ایسا کرتے ہو۔ لیکن یہ سکون اور اطمینان، یہ راحت، یہ بدن، یہ کھانا پینا، یہ مکان بلڈنگ جو تم تیار کرتے ہو، تم اور تمہارا یہ سب راحت و آرام فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور یہ جو تم تجارت کے ذریعے پیسے کما کر کے اس میں لگا رہے ہو، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ ایک میں دوسری تجارت بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک میں دوسرا بزنس بتاتا ہوں، اس میں اگر تم لگو گے تو اس سے جو نفع، اس سے جو پیسے آئیں گے، اس سے جو تم کماؤ گے، تو تم اس سے اپنے بدن پہ خرچ کرو گے، اپنی صحت بناؤ گے، اپنے بال بچوں کی صحت بناؤ گے، اپنے بال بچوں کے راحت و آرام کا خیال کرو گے، تو اس سے جو تجارت سے جو نفع ہونے والا ہے، اور اس میں جو تم اپنا خیال کرو گے، جو تم اپنی صحت کا حفاظت کرو گے، اپنا کھانے پینے کا نظم کرو گے، اپنا مکان بناؤ گے، رہائش بناؤ گے، وہ سب ہمیشہ رہے گا۔ تو ایک تجارت یہ ہے اور ایک دوسری تجارت ہے۔ اس میں کیا کرتے ہو؟ دکان کھولتے ہو، دکان کے بعد پیسہ آتا ہے، پیسہ آیا تو پیسے بھوک لگی تو تم نے کھا لیا، بال بچوں کو کھلا دیا۔ یہ تجارت کیا ہے؟ اس تجارت میں تم کو 5 وقت کے لیے مسجد میں آنا ہوگا۔ مسجد میں آؤ گے تو 5 وقت کی نماز پڑھو گے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد جو نفع پیسہ تیار ہوگا، وہاں پہ پیسہ تیار ہوتا تھا، یہاں بھی پیسہ تیار ہوگا، وہاں پہ پیسہ دکھتا ہے، یہاں پہ پیسہ نہیں دکھے گا، تو وہ جو نفع ہوگا اس نفع سے اس نفع کو تم اپنے اوپر خرچ کرنا، اس کو تم اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرنا، اس کے لیے اس نفع سے تم مکان بنانا، تو وہ مکان تم کہاں بناؤ گے؟ ہم بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، تیار کر دیتے ہیں۔ وہ جو تم مکان تیار کرو گے وہ مکان جنت ہے، اور اس سے جو تمہارے اوپر تکلیفیں آنے والی ہیں وہ دور کرنا وہ جہنم ہے۔ یہاں پہ جو ہے بیماری آتی ہے، پیسہ خرچ کر کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہو، اگر تم جو ہے یہ نفع پا جاؤ گے تو اس نفع سے ہمیشہ کے لیے تم کو ایک مکان ملے گا، اس میں رہنا، ہمیشہ کے لیے تم اپنے بال بچوں کو اللہ کی سفارش کر کے، اگر حافظ قرآن ہے، وہ نیکی تم نے کمایا ہے، وہ تجارت تم نے کیا ہے، تو اس کے ذریعے اللہ سے سفارش کر کے
تم 10 لوگوں کو جس پر جہنم فرض ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے، اس کو لا کر کے اس مکان میں بسا سکتے ہیں۔ ہر طرح کی راحت کی چیزیں وہاں پہ میسر ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اسی نماز کے ثواب سے، اسی روزے کے ثواب سے، اسی جو ہے تلاوت کے ثواب سے، اسی جو ہے تسبیح کے ثواب سے، اسی گناہ سے بچنے کے ثواب سے، اسی نفع سے تم ہر چیز اللہ سے مانگ سکتے ہو، وہاں پہ ہر چیز آپ کو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حل ادلکم علی تجارت، ایک دوسری تجارت میں بتاتا ہوں جس میں جو بھی تم کرو گے فوراً نفع تیار ہوگا۔ سبحان اللہ پڑھو گے مال تیار ہے، نماز پڑھو گے مال تیار ہے، 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھو گے ایک حج اور عمرے کے برابر مال تیار ہے، ثواب تیار ہے، سب جگہ ثواب تیار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو گے 1 حرف پہ 10 نیکی، یعنی گویا کہ 1 حرف پہ 10 روپیہ تیار، جو روپیہ وہاں کا ہوگا، یہاں کا روپیہ نہیں، یہ سب تیار ہوگا۔ ہر حرف پہ تم پڑھو گے قل هو اللہ احد 3 مرتبہ تو پورے قرآن کے برابر جو ہے نیکیاں، اور وہاں چلنے والا ڈالر، وہاں چلنے والا پیسہ، وہاں چلنے والا روپیہ، وہاں چلنے والا ریال تیار ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل ادلکم علی تجارت، میں ایسی تجارت بتاتا ہوں اس تجارت میں جو نفع ہوگا اس کے ذریعے تم جہنم کے عذاب علیم سے بچ سکتے ہو۔ یہاں کا عذاب کیا ہے؟ دھوپ لگ رہی ہے، اے سی لگا لیا، بچ گئے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ بیمار ہو گئے، پیسہ ہے، ڈاکٹر کے یہاں گئے، 3-4 لاکھ روپیہ فیس دیا، بچ گئے، ٹھیک ہو گئے۔ اور وہاں کیا ہے؟ وہاں پہ جہنم میں جانا ہے، نیکیاں دکھایا، جہنم کے عذاب سے بچ گئے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ دنیا فانی ہے، تمہارا بدن فانی ہے، تمہارا پیسہ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے سب کچھ، وہاں پہ بچ گئے تو فقط فاز، جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا تو اصلی کامیاب وہ ہے۔ یہاں پہ ہمیں سمجھتے مکان بن کے تیار ہو گیا کامیاب، یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دکان چلنے لگی کامیاب، حالانکہ جیسے ہی مکان تیار ہوا ویسے ہی اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، اب میرے پاس آ جاؤ، ہو گیا ختم ہو گیا۔ وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ ثواب تیار، گئے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اب اس کے بعد اس ثواب کے بدلے میں تمہارے لیے یہ روم تیار، تمہارے لیے یہ مکان تیار، تمہارے لیے جنت میں یہ تیار ہے۔ کب؟ یہاں سے کہیں جانا ہے؟ نہیں، وہاں سے نہیں کہیں جانا ہے، موت کو اللہ تعالیٰ خود ہی ذبح کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وہاں سے کہیں چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی تجارت میں بتا رہا ہوں جو تجارت تم کو ہمیشہ کے دردناک عذاب سے بچائے گی۔ تم تو ایسی تجارت کرتے ہو جس تجارت کا نفع وقتی ہے، جس تجارت کا نفع تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تجارت کیا؟ تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر کے ایمان کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرو۔ ایمان معمولی چیز نہیں ہے، ایمان ایک نور ہے۔ وہ نور جو ہے اگر ایسے ظاہری طور پہ نظر آ جائے جیسے اور چیزیں نظر آتی ہیں تو اس نور کے سامنے سورج کی جو روشنی ہے وہ موم بتی کی طرح ہو جائے۔ ایمان کا نور، ہر آدمی کے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان اگر ایسے نظر آنے لگے ٹیوب لائٹ کی شکل میں، یہاں کی روشنی کی شکل میں، یہاں کے بلب کی شکل میں ایسے آ جائے نظر، اس کو جلا دیا جائے ایمان کی روشنی کو، تو اس کے سامنے سورج کی روشنی چراغ کی طرح ہو جائے گی، کینڈل کی طرح ہو جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ ایمان تم لاؤ اور اس کے تقاضے پر عمل کرو۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑو۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی باتوں پر عمل کرو۔ ورنہ پھر کیا ہے؟ ورنہ یہ ہے کہ اس طرح زندگی گزرتی جائے گی اور ایک دن اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ جائے گا اور کہے گا کہ اب تمہارا آخری وقت آ گیا، اب تم کو یہاں سے جانا ہے۔ لہٰذا یہ جو تمہارے پاس مال ہے، یہ جو تمہیں اللہ نے جان دیا ہے، اس جان کو خرچ کرو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے۔ جان نکل جائے، پریشانی ہو اور سامنے یہ ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، پریشانی کو مول لے لو لیکن اللہ کے حکم کو ٹوٹنے مت دو۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم کو ایک گڈھے میں آگ جلا کر کے اس میں کہا جائے کہ اس میں تم کو جانا پڑے گا، ایمان اگر چھوڑ دو تو تم بچ جاؤ گے، اور ایمان اگر نہیں چھوڑتے تو تم کو اٹھا کے اس آگ میں گڈھے میں ڈال دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گڈھے میں آگ کے جلتے ہوئے دہکتے ہوئے شعلے میں چلے جانا، لیکن ایمان کو مت چھوڑو، کیونکہ ایمان کی قیمت تم کو نہیں معلوم، ایمان کی قیمت کتنی زیادہ ہے اور ایمان کتنا قیمتی ہے۔ اس ایمان کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت ملنے والی ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بدرجہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے اگر تم صحیح سے سوچو سمجھو جانو، کیونکہ اس کو بتانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، الگ سے اسپیشل نبوت، نئی کتاب نئی شریعت کے ساتھ پر 315 رسول آئے۔ اگر تم جانتے ہو ان کی باتوں پر ایمان لاتے ہو، یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ تو اس کی برکت سے معاف کر دے گا۔ ایک نماز پھر دوسری نماز کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ میں جتنے گناہ چھوٹے چھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ جمعرات آتی ہے، جمعرات کی جو رات ہے اس کو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر ثواب ہے، شب قدر کے برابر ثواب ہے۔ اب جمعرات کی رات ہر ہفتے آتی ہے کیونکہ آگے جمعہ ہے، جمعہ ہفتے کی عید ہے، ہفتے کی عید ہے، اس میں تیاری کر کے اچھے سے جیسے عید میں آدمی آتا ہے اسی طرح صبح سویرے اٹھنا، نہانا، صفائی کرنا، اپنے بدن کی صفائی کرنا، بال وغیرہ صاف کرنا، ناخن وغیرہ صاف کرنا، سب صاف ستھرا کر کے جو اپنے پاس سب سے اچھے کپڑے ہوں اس کو پہن کر کے پھر جو ہے مسجد کے لیے آنا، اور ذرا جلدی آنا، سویرے آنا، تو آدمی جلدی آئے گا تو سب سے پہلے پہنچے گا۔ تو جیسے 7 حصے والا جانور قربانی کے زمانے میں خرچ کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، اگر سب سے پہلے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑے جانور کی قربان کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، یعنی بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں اس پر جتنا ثواب ملتا ہے، جمعہ کے دن ذرا سویرے آنے پر، سب سے پہلے آنے پر اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کوئی آتا ہے تو اس کو ایک بکرا ذبح کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی آتا ہے تو ایک مرغی اللہ کے راستے میں دینے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی آتا ہے تو ایک انڈا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت آتے ہیں تو ثواب بند ہو جاتا ہے، اور اس کے اپنا رجسٹر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پہ جب خطبہ شروع ہوگا جب آئیں گے، جمعہ کی اہمیت، جمعہ کی امپورٹنس یہ دلوں سے نکل چکی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہی نہیں پہلے خالی رہیں گے تب بھی ابھی کہاں جا رہے ہیں، خالی ہے، کوئی بزنس وغیرہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آدمی کیا ہے، دنیا ہی کو اس میں سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ دنیا جو زندگی ہے فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، بس یہ کہ آرام سے جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ جمعہ اتارا ہے باقاعدہ، آگے سورہ جمعہ کی تفسیر ہی آئے گی، سورہ جمعہ اتارا ہے، اور سورہ جمعہ میں بتا دیا ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے جمعہ کی، پہلی اذان ہو جاتی ہے، تو اذان جب ہوئی تو اس وقت اس کے بعد دکان کھولنا حرام، دکان کھول کر کے بیٹھے رہنا، اس کے بعد تو مسجد میں آنا فرض ہو گئے، اس کے بعد دکان کھول کر کے بیٹھنا حرام ہے بالکل، اس کے بعد کمائی کرنا جو بھی پیسہ آئے گا وہ حرام ہوگا پیسہ، لیکن آدمی بیٹھا ابھی جائیں گے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اذان جمعہ کے درمیان اور
جو ہے جمعہ ہونے کے درمیان خطبے کے درمیان کم فاصلہ رکھو، تاکہ جو ہے لوگ کم گنہگار ہوں۔ معلوم رہے کہ اتنے بجے جمعہ ہے اور اذان تھوڑا دیر میں دو، کم فاصلہ دو تاکہ لوگ گنہگار نہ ہوں۔ 1 گھنٹہ پہلے اذان دے دیا، اب آرام سے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کہیں نہیں جا رہا، تو سب جو جمعہ کے لیے نہیں آ رہے ہیں سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جمعہ ہی کے لیے آنا ضروری ہے۔ ہاں وہ چیزیں جو جمعہ کی تیاری میں ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اذان ہو گئی تو اب نہا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ جمعہ کی تیاری والا ہر کام جائز ہے۔ نہانا ہے، نہا رہے ہیں، مان لیا نہانے کے لیے صابن لینا ہے، صابن لینے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ جانا جائز ہے کیونکہ اسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہاں جا کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ یہ تو بیٹھنے والی بات ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی گھر پہ بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے، اذان ہو گئی گھر پہ بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ بہت مشکل سے یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے وہ جمعہ کے لیے آنا فرض ہے۔ جو چیز جمعہ کے لیے آنے میں اذان کے بعد رکاوٹ بنے گی سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب وہ اس حرام کام کو بیٹھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ تلاوت ہے۔ یہاں تک کہ گھر میں اذان ہونے کے بعد سنت پڑھنا بھی حرام ہے۔ سنت پڑھنا، آپ مسجد میں آؤ، قرآن شریف میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو تم کو جمعہ کے لیے چل پڑنا فرض ہے۔ اب اس چل پڑنے کے خلاف جو بھی کام ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس وجہ سے سنت پڑھنا بھی، تلاوت کرنا بھی، ذکر کرنا بھی، کیونکہ یہ تو رکاوٹ ہے۔ اور جو کام جمعہ کے لیے آنے میں معاون ہے، نہانے میں معاون ہے، کہا تھا کہ صابن لینے دکان پہ جا رہے ہیں تو وہ جائز ہے کیونکہ اسی کی تیاری ہے۔ اور یہ آپ تیار ہو کر کے وہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے حکم میں رکاوٹ ہے۔ چاہے جو کام ہو وہ رکاوٹ اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ اس کا حکم دے رہے ہیں کہ جمعہ کے لیے آنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ اچھی طریقے سے جان لے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو جمعہ کی اذان کے بعد رکنا صحیح نہیں ہے، کہیں ڈائریکٹ آئیے۔ جمعہ کی تیاری کے جتنے کام ہیں، بال بنوا رہے ہیں کہ نہانا ہے، بال نہیں بنایا ہے، ناخن کاٹ رہے ہیں، یہ سب تیاری میں ہے، یہ سب کر سکتے ہیں۔ کپڑا پریس کر رہے ہیں، اس کی تیاری میں کر سکتے ہیں۔ سنت پڑھ رہے ہیں کمرے میں گھر پہ، یہ جائز نہیں۔ حالانکہ سوچنے بتائیے ایسا کوئی جو ہے یہ کیسے سنت کیسے ناجائز ہو جائے گی؟ اب عام آدمی ہو تو وہ لڑ لے گا، اور کوئی عام بتانے والا تو لڑ لے گا، ہم سے بات کرے تو ہم سے نہیں لڑے گا، اس لیے کہ اب جو ہے آپ کوئی دوسرا آدمی بتائے گا تو کہ بتاؤ وہ تو کافر ہو گیا، وہ تو جو ہے دین کی بے حرمتی کر رہا ہے، سنت پڑھنا گھر پہ آ رہا ہے، کتنا خراب کام کر۔ لیکن کیا ہے، بات نہیں سمجھ رہا ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے اذان ہونے کے فوراً بعد، اب اللہ کے حکم کے لیے مسجد میں آؤ، جمعہ کی یہ اہمیت ہے، لیکن جمعہ کی اہمیت آدمی کے دنوں سے نکل چکی ہے اور جو ہے گناہ اس میں ہوتا ہے۔ تو اذان فقہائے کرام نے فرمایا ہے اذان اور نماز کے بیچ میں کم فاصلہ رہے تاکہ لوگ گنہگار کم ہوں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اذان دے دو اس کے بعد آرام سے آئیں گے۔ عید کے دن اذان اسی لیے نہیں، عید کے دن اذان اسی لیے نہیں ہے کہ اللہ کے مصلحت، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہاں پہ پھر سارے لوگ تیاری کریں گے، تیاری جب تک کریں تب تک کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تیاری نہیں کرتے ہیں، بیٹھے ہیں آرام سے جائیں گے، کیونکہ آج کل یہی ہو گیا ہے کہ مسجد میں کوئی بیان ہو رہا ہو، ارے ابھی تو بیان چل رہا ہوگا، ابھی اذان جو اللہ کا حکم ہو گیا، اب آؤ اور آ کر کے ذکر کرو، فکر کرو، کچھ بھی کرو، مسجد میں آ کے سو جاؤ، سونے کے لیے مسجد نہیں ہے، لیکن پھر گنہگار نہیں ہوگے۔ وہ جو وہاں پہ رکے ہیں اذان کے بعد تو وہ گنہگار ہوں گے۔ مسجد میں آ گئے، اعتکاف کی نیت کر کے سو گئے تب تو جائز ہے، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد ہی کھانا پینا جائز ہوگا، باتیں کرنا جائز ہوگا۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کیا ہے تو مسجد میں نہ کھانا جائز ہے، مسجد میں نہ پانی پینا جائز ہے، مسجد میں نہ سونا جائز ہے، کیونکہ یہ سب کام کیا ہے؟ یہ سب کام گھر کا ہے، مسجد کا نہیں ہے۔
اور اگر اعتکاف کر لیا تو مسجد میں چونکہ اعتکاف کیا جاتا ہے، اعتکاف میں کھانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، پینے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے جماعت میں باقاعدہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ دیکھو اب اعتکاف کی نیت کر لو۔ وہ مسجد وہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ یوں ہی اعتکاف ہے، اعتکاف کی نیت ہے ثواب ملے، ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچانا اور باتیں کرنا یہ سب جائز ہو جائے اس لیے ہے، تو گویا کہ وہ نیت کرنا ایک دم ضروری ہو جاتا ہے۔ بغیر نیت کے اگر مسجد میں آ گئے اور کھانا پینا سب کرتے ہیں تو ایک تو نظام بنا ہوا ہے اس کا کہ مسجد کے باہر ہی کھانا پینا رہے، دوسری جگہ پورا نظام بنا دیتے ہیں ادھر ہی سب رکھو، اور اس کے علاوہ مسجد میں مسجد کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے یہ سب چیزیں الگ کی جاتی ہیں۔ پھر بھی اگر مسجد کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جو لوگ مسجد، جو لوگ جماعتیں لے کر کے چاہتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، اس سب کو اعتکاف کی نیت کروائیں۔ نہیں کروائیں گے تو جتنی دیر میں وہ باتیں کریں گے، الٹا سیدھا کام کریں گے، سوئیں گے، کچھ بھی کریں گے نماز کے علاوہ، ذکر کے علاوہ، تو وہ سب گناہ ہوگا، یہ معمولی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جمعہ کے دن جب اذان دے دی جائے تو اذان کے بعد مسجد کی طرف چل پڑنا یہ فرض ہو جاتا ہے، اور مسجد میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ تجارت کے لیے دکان کھولے بیٹھے ہیں یہ بھی حرام ہے، تجارت کے لیے جو ہے کچھ نہیں کر رہے ایسے بیٹھے حرام ہے، اور جو ہے گھر پہ بیٹھ کر کے تلاوت کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہے، گھر پہ بیٹھ کے سنت پڑھ رہے ہیں وہ بھی حرام ہے، سب چیزیں منع ہو گئی ہیں۔ اب ڈائریکٹ ہم کو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب نماز کے لیے آؤ، فرض ہو گیا ہو۔ اب کوئی جس پر نماز فرض ہے، جس پر جمعہ فرض ہے، تو وہ جو ہے مسافر کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، بچے کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، عورت کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، تو یہ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ بقیہ جو بالغ عاقل ہو گئے، جن پہ نماز فرض ہے اور مقیم ہے، گھر پہ ہے، ان پہ جمعہ فرض ہے، تو ان کو گھر سے نکل کر کے آنا ضروری ہے۔ یہ اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس طرح بخش دے گا کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے معاف کرتا رہتا ہے۔ لیکن جمعہ کا اہتمام ہی دلوں سے نکل گیا ہے، جمعہ کی اہمیت ہی دلوں سے نکل گئی ہے۔ جمعہ کی اتنی اہمیت تھی کہ ہم جو ہے اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرتے، اور جو ہے رات میں جمعرات کی جو رات ہے، یہ رات اس میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر ثواب ہے، لیکن کسی کو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ ایسے اعمال ہیں جیسے لگ رہا ہے یہی دنیا کیا ہے، انمٹ ہے، یہ گلشن اللہ نے ایسا دے دیا ہے کہ اس سے ہی پھول سونگتے رہیں گے۔ ہم کو جنت کا گلشن نہیں چاہیے، جنت کی پھول پھلواری اور ان کی مہک نہیں چاہیے، ہم بس اسی میں مگن ہیں، اس کی خوشبوؤں میں ہم جو ہے اس کی خوشبو سے سرشار ہیں، ہمیں آگے جانا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہر آدمی مست ہے، کسی کو کوئی خواہش ہے، کسی کا کوئی جو ہے کسی کا کوئی کام ہے، کسی کی کوئی تمنا ہے، ہر آدمی اپنے تمناؤں میں الجھا ہوا ہے۔ آخرش فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی آخری سانس کا دن اس دنیا میں مکمل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اعمال لے کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نیک کام کر کے آؤ، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم تم کو ان اعمال صالحہ کی برکت سے ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، اور پاکیزہ مکان ہوگا، ہمیشہ رہنے کی جنت ہوگی۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تم نے کامیابی کیا سمجھا تھا؟ بینک بیلنس رکھنا، پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام آئے، کیسے بھی آئے، لیکن اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ حرام مال کو مٹاتے رہتے ہیں، حرام مال کو مٹاتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کیا تھا، ایک آدمی نے رشوت لے کر کے بہت پیسے کمائے تھے، اب اس کے اوپر ایک مقدمہ ایسا لگ گیا کہ جس میں لڑنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، پیسے خرچ کرتے کرتے کیا ہوا، سب پیسے ختم ہو گئے، بیوی کا زیور تک بک گیا، سب ختم۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے اپنے عہدے کا جو پیسہ وہ تو ملے گا ہی، رشوت لینا پھر شروع کیا، رشوت لیتے خوب پیسے جمع کیا۔ اب کی پیسے رکھنے کے لیے اس نے ایک تکیہ بنایا تھا، پرانا تکیہ کے اندر رکھتا رہتا تھا، سل لیا تھا اچھے سے، اس نے رکھتا تھا، پورا تکیہ بھر کے نوٹ جمع۔
اور اس کے بعد سرکاری ملازم تھا تو وہ کام پر جانا ہوا، کہیں تفتیش وغیرہ کے لیے جانا رہتا ہے، گیا اور اس کے بعد 2-3 دن ادھر ہی غائب رہا. یہاں گھر پہ آگ لگ گئی. گھر پہ آگ لگ گئی تو گھر والے جو تھے انہوں نے سب سامان جو قیمتی سامان تھا وہ سب کنارے کیا. آگ لگے کہ تو دھیرے دھیرے لگتی ہے، ایک بار بھی لگ سکتی ہے کبھی، لیکن آگ لگتی ہے تو جتنا بچانے کا رہتا ہے آدمی سامان نکال کر کے بچایا، قیمتی سامان بچا لیا اور اس میں سب جل گیا. وہ 3 دن کے بعد آیا تو سب سے پہلے پوچھا وہ تکیہ کیا ہوا؟ کون سا؟ گھر والوں نے کہا کون سا تکیہ؟ کہ وہ پرانا تکیہ جو تھا. گھر والوں نے کہا سب قیمتی سامان تو ہم لوگوں نے بچانے کی کوشش کیا، وہ تو سب بچ گیا، کچھ سونا نقدی وغیرہ تھے وہ سب ہم نے بچا لیا، لیکن تکیہ ہم نہیں جانتے. کہا ایک پرانا تکیہ تھا، اس میں تو پورا میں نے نوٹ بھر رکھی تھی. تو ہم کیا جانے، وہ تو جل گئے. اس طرح دوسرے مرحلے میں بھی رشوت کا جمع کیا ہوا مال ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ہے ایک کاشتکار تھا، اس کے خلاف اس نے مقدمہ کر رکھا تھا، اور زمین کا مقدمہ تھا، کیا تھا اس کی کھیتی کا. اور اس کے بعد اسی میں وہ مقدمہ بازی کرتے تھے. مقدمہ بازی میں کیا ہے، فیصلہ ہوتا نہیں، وہ لوگ پیسے دیتے رہتے ہیں، دونوں طرف سے تاریخ پڑھتی رہتی ہے، ادھر سے تاریخ ادھر سے تاریخ پڑھتی رہتی ہے، اور اس میں آنا جانا ہوتا ہے. اس نے دیکھا آؤ نہ تاؤ، وہ کسان تھا، کاشتکار تھا، اس نے جو ہے یہ جو رشوت خور جو ہے سرکاری ملازم تھا، ایک دن موقع پا کر کے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ اس کو پھنسا رکھا تھا. تو معلوم ہوا کہ رشوت کا انجام اس طرح ہوا. پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مال غلط تم لے رہے ہو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو خرچ کروایا مقدمہ بازی میں. یہ تمہارے پاس رہے گا نہیں، تھوڑا سا مخ استعمال کرو، دماغ استعمال کرو. دماغ نے استعمال کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ جلا کر کے پورا تکیہ جلوا دیا. اس پر بھی اس نے نصیحت نہیں کی اور جو ہے نصیحت نہیں حاصل کیا، اس پر بھی مال جمع کرتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ مال جو جمع کر رہے ہو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اسے اپنے اوپر خرچ کرو، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نعمت ہے. بال بچوں کے اوپر خرچ کرو. نفقۃ الرجل علی نفسہ صدقۃ، آدمی کا حلال کمائی کو اپنے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب ہے. بال بچوں پہ خرچ کرنا، ان کو حلال کھلائیں، یہ بھی صدقہ یعنی صدقے کا ثواب ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے اپنا جو تم کما کر کے حلال مال لاتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو جو لقمہ کھلاتے ہو اس پر بھی ثواب ہے. یہ سب ثواب مل رہا ہے. اور ہم کیا ہے، یہ حلال لاتے نہیں، حرام لاتے ہیں. تو حرام بھی لائے اور اس کے بعد حرام خود کھا رہے ہیں، بچے بھی کھا رہے ہیں، سب لوگ کھا رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اس کا وبال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دکھا کر کے بتلا دیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جانے والی ہیں، یہ سب چیزیں بچنے والی نہیں ہیں. ذالک الفوز العظیم، عظیم الشان کامیابی یہ ہے کہ تم اس کو نیک کاموں میں خرچ کرو. تو اب اس کے ذریعے جو نیکیاں تیار ہوگی وہ تجارت ہے، وہ گویا کی مال ہے، نیکیاں مال ہے. اس کو لے کر کے جاؤ. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ تم ایمان کی وجہ سے نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو اور حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو، تلاوتیں کرتے ہو، یہ سب مال آخرت والا تیار ہو رہا ہے. یہ تجارت ہے، اس کو رکھے رہو. اس سے پہلے والے ہفتے میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، محدث تھے، مولانا احمد علی لاہوری. دن بھر میں 24 گھنٹے میں 10 لاکھ ذکر کرتے تھے، 10 لاکھ ذکر کرتے تھے. ہم لوگ کو تھوڑا سا پڑھ کر کے بس وہ ہو گیا، بہت ہو گیا. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ دامہ بھی ہے. تم چاہو تو روزانہ صبح کو 10 قرآن پڑھ سکتے ہو، شام کو 10 قرآن پڑھ سکتے ہو. یعنی سورہ یاسین صبح کو پڑھو 10 قرآن کے برابر ثواب، شام کو سورہ یاسین پڑھو 10 قرآن کے برابر ثواب. اور 3 مرتبہ قل اللہ احد چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہو. 3 دن کا 9، 3 4 12، 3 5 15 مرتبہ پڑھ لیا تو 5 قرآن کے برابر ثواب ملے گا. اس طریقے سے تم نیکیاں جمع کر سکتے ہو. بشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ یہی نیکیاں دولت ہے آخرت میں چلنے والی، یہی نیکیاں مال ہے آخرت کا. آخرت کا ریال یہی نیکیاں ہیں، آخرت کا ڈالر یہی نیکیاں ہیں،
آخرت کا روپیہ پیسہ یہی نے کیا ہے. لیکن آدمی دنیا کی دولت میں پھنسا ہوا ہے, جھگڑے لڑائی میں پھنسا ہوا ہے, جائیداد میں پھنسا ہوا ہے, روزانہ گناہ ہو رہا ہے, روزانہ ایک ایک دن اس کا زندگی کا کم ہو رہا ہے, اس کی جو ہے قبر قریب ہو رہی ہے, اور جو ہے روزانہ ایک دن اور قبر کے قریب ہو گیا, روزانہ ایک دن اور شہر خاموشہ کے قریب ہو گیا, اور اس کے بعد برتھ ڈے مناتا ہے. برتھ ڈے کیا مناتا ہے کہ خوش ہو رہا ہے. بتائیے ایک دن باقی ہے یہاں سے جانے میں, تو خوشی کا موقع ہے یہ کہ رونے کا موقع ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اللہ نے بتایا نہیں, ورنہ بتا دیتے تو سارے لوگ غم میں رہتے. یہاں جتنے لوگ ہیں سب کے بارے میں پتہ رہتا, لکھا ہوا ہے کتنا دن باقی ہے. ریٹائرمنٹ میں 2 سال باقی ہے, دنیا سے ریٹائر ہونے میں 2 سال باقی ہے, دنیا سے ریٹائر ہونے میں 1 سال باقی ہے, دنیا سے ریٹائر ہونے میں 15 دن باقی ہے, دنیا سے ریٹائر ہونے میں 8 دن باقی ہے, دنیا سے ریٹائر ہونے میں 1 دن باقی ہے, دنیا سے ریٹائر ہونے میں 5 منٹ باقی ہے. کیا حالت ہوتی. اللہ نے اس کو چھپا رکھا ہے تاکہ آدمی حساس برداشت رہے. اس میں بھی اللہ کا کرم ہے, آدمی خوش رہے, 5 منٹ میں خوش رہے. 5 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے آدمی. کتنے لوگ ہیں ایسے بیان ہو رہا ہے کہ اب مولانا تھے, مولانا محفوظ الرحمان صاحب, بیان ہو رہا ہے, بہترین تقریر کیا انہوں نے. مراد آباد مدرسہ شاہی مراد آباد کے جو ہے بڑے استادوں میں تھے مولانا حفظ الرحمان صاحب, انہوں نے بیان کیا, بہترین تقریر کیا, اور تقریر کرنے کے بعد پھر اسی کرسی پہ ایسے بیٹھے ہیں. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین پڑھا, وہیں پر انتقال ہو گیا. تو اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا 5 منٹ کے بعد آپ کا انتقال ہونے والا ہے دنیا سے, یو ول بی ریٹائرڈ آفٹر 5 منٹس, 5 منٹ کے بعد, تو اب ان کی تقریر ہوتی, تقریر کر پاتے. ہم لوگوں کو معلوم ہو تو اپنا کام کر پائیں گے, دکان کھول پائیں گے. 1 ہفتے کے بعد فلاں کا انتقال ہونے والا ہے, 1 مہینے کے بعد فلاں کا انتقال ہونے والا ہے. سب رو کر کے سارے رشتے دار ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہی کہ ذرا دیکھو ان کا 1 ہفتہ باقی ہے, ذرا دیکھو ان کا 1 دن باقی ہے, ذرا دیکھو ان کا یہ چھپا رکھا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا کرم ہے. اور اسی وجہ سے کسی نجومی کو ہاتھ دکھانا, مذاق میں بھی ہاتھ دکھانا کہ یہ بتا دو میرا ہاتھ دیکھ کر کے میرے کتنے بچے ہوں گے, تو مذاق میں بھی ہاتھ دکھانا یہ حرام ہے. مذاقن آتے نا بعض جو ہے مانگنے والے, بعض جو ہے اس طرح جو ہے درویش صفت لوگ آتے ہیں, تو کچھ نوجوان بیٹھے, ہاں ادھر آ جا, چل پیسہ لے لینا ہے, کہتا ہے 100 روپے دے دیا, چل ذرا ہمارا دیہات دیکھ آتے ہیں. یہ مذاق میں بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے, ابھی تو ہم چلا لگا کے آئے ہیں, یہ سب مانتے ہوتے نہیں ہم, لیکن تھوڑا سا مذاق کرتے ہیں. تو یہ جو مذاق کر رہے ہیں اس میں بھی یہ حرام ہے. اب کسی کو یہ لگے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں, اس کا تو ہمارا ایمان ہے نہیں, پھر کیوں حرام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یار مذاق میں زہر کھا رہے ہیں, اصل میں تھوڑی کھا رہے ہیں, مذاق میں کھا رہے ہیں. اے زہر, مذاق میں کھایا ہم نے زہر, تو اندر جا کے اثر نہ کرنا, ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کہہ سکتے. زہر بھی مذاق میں کھائیں گے تو اثر کرے گا. ایسے ہی یہ جو بات ہے مذاق میں اگر ہاتھ دکھائیں گے تو گناہ کبیرہ ہوگا, کیونکہ اللہ نے تمہارے آرام کے لیے اس کو چھپا رکھا ہے. تم اللہ سے لڑ رہے ہو, ان کو آرام نہیں چاہیے. اب وہ کیا بتا دے گا, بتا دے ہاتھ دیکھا, شادی آپ کی ہوگی ایسی عورت سے جو کانی ہوگی, اس کو کوئی بھی معلوم نہیں, جھوٹ بول رہا ہو, لیکن آپ کو انسان ہے, تشویش ہوگی. پہلا بچہ جو ہے وہ لنگڑا ہوگا, دوسرا بچہ لولا ہوگا, اور تیسرا بچہ جو ہے پیٹی میں آف کر جائے گا, کوئی بھی نہیں معلوم. تو اب آپ اپنے آرام کو, راحت کو غارت کر رہے ہیں, اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, حضور سمجھ رہے ہیں, اللہ سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جان سے زیادہ مومنوں کے لیے خیر خواہ ہے. نبی ہی نے منع کیا ہے اللہ کے حکم سے کہ ہاتھ کسی کو مت دکھانا. تو اب یہاں ہوا نہیں, ہم سے زیادہ نبی ہم پر رحم کھا رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے نہیں, ہم دکھا کے ذرا دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے. ارے نالائق, تو اپنے اوپر رحم نہیں کر رہا ہے,
تو جو ہے اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس طریقے سے کرنے کے بعد تو اپنے پریشان رہے گا۔ اب پریشان رہ تو خود کر ڈالا علاج نیز، تم نے اپنے پیر کی خود ہی کلہاڑی ماری ہے، لہٰذا اب تو اس کو بھگت، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ مذاق میں بھی اس طرح کرتے ہیں، نوجوان نہیں معلوم واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ایکس کا زمانہ ہے، ٹویٹر کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، اور موبائل اینڈرائڈ موبائل کا زمانہ ہے، کچھ بھی کوئی پڑھتا ہے، کوئی کسی کو روکنے والا نہیں، اور روکتا ہے تو خطرہ ہے کہ موبائل لے لیا بچے نے کیا کہ خودکشی کر لیا۔ کیوں خودکشی کے؟ ابا نے موبائل لے لیا تھا۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے، موبائل پہ پابندی، لڑکی نے موبائل پہ پابندی لگا دیا، اس نے پہنچ گئی جو ہے گنگا جمنا میں کود گئی۔ کیوں ایسا کیوں کیا؟ امی نے موبائل پہ پابندی لگا دی تھی۔ اتنا زیادہ نشہ آ گیا ہے، کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہے۔ آج سے 10 سال پہلے بچے تھے، اپنے بوڑھوں کی عزت کرتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ ابھی مغرب میں کتنے لوگ تھے؟ آپ ہی لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کتنے لوگ تھے؟ میں تو عقل کنواں سے بارش میں بھیگتے ہوئے آیا ہوں آپ کو قرآن سنانے، اور آپ اپنے بچوں کو بھی نہیں رکھ سکتے یہاں پر۔ تو کیا مطلب؟ کنٹرول نہیں ہے نا، اس لیے کے ساتھ چلے گا۔ لیکن میں یہ نیت ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ نیت کر رہا ہوں ایک آدمی بھی ہوگا تو اس کو سناؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو غیر شعوری طور پہ بے احترامی ہو رہی ہے قرآن کی، تو کوئی نہیں روکتا کسی کو، سب چلے جاتے ہیں۔ اب وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم تو 10-15 سال سے آ رہے ہیں، بارش میں بھیگ کر کے آ رہے ہیں، کیسے بھی آ رہے ہیں، صرف یہ نیت کہ ایک آدمی ہوگا تو اس کو بھی ہم قرآن سنائیں گے۔ لیکن اب یہاں نہیں کوئی سننے والا ہے، اور کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، کوئی نہیں عمل کرنے والا ہے۔ بڑوں کی اللہ سب سے بڑے ہیں، ان کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی نہیں سننے والا ہے، تو سب اپنے اوپر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔